تہاڈے لئی اور میرے لئی شکر دا مقام ہے۔ ایک بندہ قربانی کرن دی طاقت نہیں رکھدا، او دے کول پیسے نہیں، غریب ہے، مارا بندہ ہے، کتھوں 50-60 ہزار دا لیلا لوے، بکرا لوے، کی کرے؟ حصہ پان جوگا او نہیں، لیکن ثواب دی نیت لین جوگا تے ہے وے نا، دل چ ارادہ تے رکھ دے نا ثواب ملے۔ اللہ کرنا کی ہے؟ اللہ فرماندے نے یار اے قربانی کرن والیاں نو تے 1 سال بعد اجر ملدا ہے، تے میرے بندے میں تینوں ہر ہفتے ہی اجر عطا کر دیاں گا۔ اللہ کیویں اجر عطا کرو گے؟ اللہ فرماندے نے، گل سنیا جے، حدیث دے الفاظ نے، اللہ فرماندے نے جدو جمعہ شروع ہون تو پہلا تو مسجد دے اندر آ جائیں گا نا، امام دے خطبہ دین تو پہلا مسجد دے اندر آنا تیرا کام ہے، تیرے خاتے اونٹ دی قربانی دا اجر لکھنا میں رب رحمان دا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی جان ساڑھے لی مقام شکر ہے، الحمدللہ، شکر کیجئے رب دا کہ او دی توفیق دے نال اسی او دے کر جمع ہو گئے ہاں، ورنہ کئی بندے ایسے بھی نے جیرے آ نہیں سکتے، مدتاں ہو گئیاں نے، بیمار پے نے، منجی تے لیٹے نے، دل بڑا کردہ باہر چلنا پھرا لیکن پھریا ٹریا نہیں جاندہ۔ مقام شکر دیکھیے کہ رب نے مینوں تینوں طاقت دیتی ہے، مسجد دے اندر آئے ہیں، اللہ دا شکریہ ادا کیجئے۔ اور نماز عید الاضحیٰ بھی اے ہے مقام شکر کہ رب تعالیٰ نے قربانی دا جانور لین دی مینوں طاقت دیتی، استطاعت دیتی، میں اپنی جیب چو قربانی دا جانور خریدے ہے تے 2 نفل شکرانے دے امام صاحب دے پیچھے عیدگاہ دے اندر جا کے ادا کیتے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو مینوں طاقت دیتی ہے، میں تیرے رستے دے اندر قربانی دا جانور ذبح کیتا ہے، یہ بھی مقام شکر ہے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ دا ہر حال اندر شکریہ ادا کیجئے۔ اور قربانی آج انشاءاللہ اس دے بارے خطبہ جمعۃ المبارک ہوئے گا۔ سب تو پہلے قربانی دا معنی سمجھو، قربانی دا معنی ہے کی ہے؟ ایک ہے لغوی معنی، ایک ہے اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی کی ہے قربان کرنا، قربان کرنا۔ اصطلاحی معنی کی بنے گا؟ اللہ سب کچھ تیرے راہ دے اندروں قربان کر دیتا ہے، اپنی انا پرستی نو، اپنی میں نو، اپنی آکر نو، اپنے تکبر نو، اپنے غرور نو، اپنے دلان دے بغض نو، اللہ میں تیری ذات دی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ اینو قربانی کہندے نے، اینو کی آندے نے؟ قربانی کہندے نے۔ اے دا معنی کیے قربان کرنا، قربان کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قربانی دا پس منظر سبحان اللہ بڑا پیارا، او ہر چیز دا ایک بیک گراؤنڈ ہوندا ہے، ہر چیز دا ایک بیک اپ ہوندا ہے یار، جویں ہر چیز دا ایک وجود ہوندا ہے، کدوں وجود بنیا ہے، ایویں قربانی دا بھی ایک وجود ہے۔ کس طرح وجود دے اندر آئی ہے؟ آئیے ذرا میں چند باتاں تہاڈے سامنے بڑے اختصار نال پیش کرنا چاہنا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین نے
میرے تیرے نبی دے سینے پاک تے نازل کیتا قرآن اللہ فرما دے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ بھئی پوری میری طرف رکھو ادھر ادھر نہ دیکھو تو آڈی بڑی مہربانی توجہ رکھو گے تے میں بھی انشاءاللہ تو آنو مسئلے سمجھاواں گا ادھر ادھر دیکھو گے تے میری توجہ بھی بڑی ایک کشمکش دا شکار ہو جائے گی لہذا توجہ تسی میرے وال رکھنی ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دے اللہ گل کیے بات کیے اللہ فرماندے نے سونیا میرے اس نبی ابراہیم دا تذکرہ کرو جیرا سچا نبی ہے تے پیارا نبی ہے سبحان اللہ یار ایک بندے نو گل سمجھا جے ایک بندے نو سچا میں آکھاں سچا علاقے دا خطیب آکھے سچا علاقے دا مولوی آکھے سچا علاقے دا کوئی مجتہد عالم دین آکھے کوئی سچا جلا فلاں شخص آکھے او تے زمین تے پاؤں نہیں لگ دے جناب مینوں فلاں شیخ صاحب نے سچا آکھے ہے میرے کردار دی گارنٹی دیتی ہے لیکن پیارے ابراہیم تو آڈی عظمت دے کیا کہنے تو انو سچا کہہ رہے ہیں تے کائنات دا رب کہہ رہے ہیں سچا کہہ رہے ہیں تے کائنات دا خالق کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا سبحان اللہ اللہ کی فرماندے نے فرمایا سونیا تُسی اس نبی دا تذکرہ کرو کہ جن نے اپنی پوری زندگی آزمائشوں پر وقف کر دیتی ہے تے ایک قدم دے اوپر بھی ڈگمگایا نہیں ڈگمگایا ساری زندگی جناب خلیل الرحمن علیہ السلام نے آزمائشوں پر وقف کیتی ہے اور قدیمی نہ شکری والے الفاظ لے آمدے ربا سونیا کہ اے بھی ازمائش میرے تیلے آنی سیا اللہ او بھی ازمائش میں پوری کیتی ہے اے بھی ازمائش میں پوری کیتی ہے اب وہ اور ازمائش آگئی ہے نا 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 اے میرے پیارے خلیل علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک قدم تے بھی رب دا شکوا کیتا شکوا نہیں کیتا ہون پینڈ چھڑ دیتا ہے علاقہ چھڑ دیتا ہے بستی والے نو چھڑ دیتا ہے کار بار چھڑ کے نا دور جنگل بیابان اندر آگے میں رستے دے اندر جو ہویا سو ہویا جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال او جرا بادشاہ جن نے جناب سائرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال غلط کاری کرندہ ارادہ رکھے انہیں آکھا میں جمیل و حسین عورت ہے اے دے نال جناب کوئی غلط کاری کراں انہیں جناب جو ہویا سو ہویا وقت دی قلت ہے میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہندہ انہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نو ایک لونڈی باز نے لکھے اپنی بیٹی سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیتی جناب ابراہیم علیہ السلام تیناں دا قافلہ تیار ہو گیا ہے اپنے مقام تے پہنچ گیا ہے انہیں زندگی بسر کر دینے پہ تین نہیں ایک ماں جی سائرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ
عنہا ایک ماں جی سیدہ حاجرہ نے رضی اللہ تعالی عنہا ایک جناب خلیل الرحمن نے علیہ السلام تینیں کلے نے تے ویکھیا جے گل سنیا جے ذرا بندہ جدوں پردیس سے آ جائے پھر انہوں اولاد دی قلت محسوس ہوندی ہے اولاد دی کمی محسوس ہوندی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کوئی نہیں کالا اپنے رب نال ملا لیا آمدے نے رب حبلی من الصالحین اس بات اندر اس دعا اندر دو چیزاں نے دو چیزاں او ذرا سکھ کے لے جایا جے اللہ دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کی کر دینے رب حبلی من الصالحین پہلی چیز وے جدوں منگیا ہے تے رب کولو منگیا ہے کدے کولو منگیا ہے رب کولو منگیا ہے او کسے پیر فقیر دا دامن نہیں پکڑیا یا کسے پرانے نبی دا دامن پھڑیا ہوئے نا 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 اولاد منگیے تے رب کولو منگیے اولاد دیاں چابیاں کدے کولنے رب کولنے رب کولنے او تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا او کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا کیوں جی انہوں کوئی پوچھ سکتا ہے ہوں جناب انہوں کوئی پوچھنے والا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دی اے دعا نے دیکھئے رنگ کی لے آمدہ ہے رب حبلی من الصالحین اللہ تیرے کول منگنا ہے اللہ تیرے کول منگنا ہے اللہ منو اولاد دے دے پہلی چیز دے وے اولاد منگنی ہے تے کدے کولوں رب کولوں منگنی ہے دوسری چیز تے اگلی گل کی کر دینے رب حبلی من الصالحین اللہ سونیا اولاد دائیں تے نیک اولاد دائیں ربا پتر دائیں تے پاویں تی دائیں نیک دعا نیک اولاد دائیں اور یار پتہ نہیں کیرے ٹائم دی دعا کی تھی جناب ابراہیم نے اللہ نے دعا قبول فرمائی ادھروں دعا کر کے فارغ ہوئے نے تے ادھروں رب نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللہ فرما دینے میرے پیارے جے تو دعاواں کیتیاں نے اسی تیری دعاواں نو رنگ لگا دیاں گے اے میرے پیارے اسی تینوں بیٹا تا فرمایا ہے تے بیٹا بھی نیک تبا تا فرمایا ہے سونیا خالی بیٹا نہیں عطا فرمایا بیٹا او دوانگے جدی گردن تے چھوری چلانا چاہیں گا تیرے اگے اوف تک نہیں کبے گا سبحان اللہ اے جے رب حبلی من الصالحین دا کمال اللہ اولاد دیں بیٹا دیں بیٹی دیں ربا نیک بیٹا دیں اسی دعاواں جی کرنے اللہ اولاد دے دے علماء کل دعاواں کرنے کروانے خدا باقل کروانے صلحاء کل کروانے اور دعا کروانی جائے دے دعا کروانی جائے دے دعا کرنی بھی جائے دے پر ایجدی دعا کریا کرو جی میں جناب ابراہیم نے دعا کی دیئے اللہ اولاد دیں تے نیک اولاد دیں نیک دا لازمی نام لیا کرو نیک دعاوا کریا کرو میری ماں اور میری بہنوں رب امید لگا دے رب رحمت کر دے 9 ماہ دا پیریڈ ہوندا ہے
آج کل تے ستے خیرانے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جنی دیر پیریڈ رہندا ہے موٹو پتلو کارٹون چل دے رہندے نے ڈرامے چل دے رہندے نے سامنے فلماں چل دیا رہندیاں نے اور جدوں فلماں ویکھنیاں نے ڈرامے ویکھنے نے بچیاں تے اثر بھی تے اونج دا پینا ہے نا بچیاں نے بھی تے اس طرح دا بننا ہے پہلی ماواں جدو رب امید لگاندے سن تے رب دا قرآن پڑھ دیا سن تے اللہ تعالیٰ پھر امام بخاری جیسے بچے بھی تے پیدا کر دے سن نا اللہ علامہ احسان الہی ظہیر جیسے بچے بھی تے پیدا کر دے سن اللہ یزدانی شہید جیسے بچے بھی پیدا کر دے سن اللہ ابو بکر صدیق جیسے بھی پیدا کر دے سن اللہ پیارے فاروق جیسے بھی پیدا کر دے سن بہرحال میرے بھائیوں میرے برادر جناب ابراہیم اللہ جتھے تیرے نبی لیٹے نے اینا دے روزہ پاک تے ساڑھے والو کروڑا رحمتان دا نزول فرمانا اینا دی دعا نے دو چیزاں دسیاں نے پہلی چیزے وے جدوں منگنا ہے کدے کولو اللہ کولو دوسری چیزے وے اگر اولاد منگنی ہے تے کیری منگنی ہے نیک اولاد منگنی ہے اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرما دیتی ہے ان بیٹے دی پیدائش ہوئی جناب اسماعیل علیہ السلام سیدنا جناب اسماعیل علیہ السلام دنیا تے آگے نے چند ماں دی عمر چند مہینیاں دا بچہ ہے اللہ رب العالمین نے حکم نازل فرمایا میرے پیارے جی رب جی کی آرڈر ہے فرمایا انج کرنا اے رب بیٹا میں تینوں عطا فرمایا ہے اے لخت جگر میں توانوں عطا کیتا ہے اینوں بھی اٹھاؤ تے نال سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں میں پکڑو تے کھلے میدان اندر جا کے چھڑ آؤ کھلی ویران بسی اندر جا کے چھڑ آؤ ہائے اللہ میری توبہ اللہ سونیا تیرے پیارے خلیل نے تے خیرے پہ پہ کے بیٹا منگے آئے اللہ آدمیشاں تے آدمیشاں رہیاں نے کدرے پیارے خلیل نے اپنا کر چھڑ دیتا اپنا بار چھڑ دیتا کدرے پیارے خلیل نے آگ دے اندر جان دا ارادہ کیتا اے میرے اللہ ہن بیٹا دیتا ہے تے علیحدگی دا وقت آگے آئے فرمایا ہاں اللہ نے فرمایا میرے پیارے خلیل جی رب جلیل کی آرڈر ہے فرمایا انج کرنا اینا دعا ماں پترانو پکرنا کھلے میدان اندر جا کے چھڑ آیا یار میں تے چشمے فلک نے انج دا منظر نہیں دیکھیا ہونا یار میں تصور دی دنیا اندر دیکھنا ہوا پیا چند مہینیاں دا پیارا اسماعیل حج باپ دی بھوک بھی نہیں لتھی آرڈر آگے آئے اللہ دے نبی پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل نو اٹھایا تے نال اپنی گھر والی نو پکڑیا تے کھلے میدان اندر جا کے رکھ دیتا ہے پانی بھی اوتھے کوئی نہیں کھان نو چیز بھی کوئی نہیں کوئی کر نہیں تے کوئی بستی والا نہیں اللہ اکبر میں کدی سوچنا وا اور میں کدی سمجھنا وا رب نے کنی حوصلے والی اللہ دے نبی نو بیوی عطا فرما دیتی ہے کنی حوصلے والی سیدہ ماں حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ساڑیاں بیویاں بہناں نو کوئی ایک ٹائم دی روٹی نہ لبے پوری زندگی دی کمائی نہ پون کے رکھ دینی ہوندی ہے میں جدوں تیرے گھر آئی ہاں مینوں کھان نو لبا کچھ نہیں میں تے جدوں دی تیرے گھر آئی ہاں میں تے انج دے حالات ویکھے نے نہ دی فنائی پھری ہے نہ میری ماں میری بہنوں
بنو، اے سبق سیکھو، اے بھی تے ایک خاتون ہے نا، اے بھی تے ایک ماں ہے نا۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اے نہیں آکھیا اللہ دے نبی جی کی کر دے ہو بے، اے نہیں آکھیا نا نا نا، بلکہ آکھیا سونے ہو رب دا حکم آ گیا ہے تے اسیو دیتے عمل کر کے دکھاواں گے۔ سبحان اللہ۔ دعا ماں اور پتر نو کھلی زمین اندر رکھ دیتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، پانی بھی کوئی نہیں ہے، پینو پانی بھی کوئی نہیں، جناب ابراہیم واپس چلے گئے۔ اور میں ایک روایت دا مطالعہ کرنا سا، جناب ابراہیم نا اللہ اکبر جتھے بیت اللہ، اللہ سانو دیدار کروا دے، اللہ سانو بیت اللہ دی زیارت کروا دے، اللہ سانو حج کروا دے، اللہ عمرے تے بلا لے۔ کدی جاؤ نا تے پتہ لگ جائے جتھے بیت اللہ اور جتھے زمزم دا کنواں، اوتھے کدی ویکھو نا اکھاں بند کر کے پھر نظر آندا ہے تھے جناب اسماعیل بیٹھے سن علیہ السلام۔ جناب اسماعیل نو اوتھے بٹھایا، اللہ دے نبی پہاڑ دے پیچھے لوگ کے نا باپ نا آخر دل دے اندر محبت ہے تے پہاڑی دے پیچھے لوگ کے تے اپنے پتر نو ویندے نے پہ، پہاڑی دے پیچھے لوگ کے اپنے بیٹے نو ویندے نے پہ، او بیٹا جرا رب کو دعاواں لے لے کے لے آئے، منگ منگ کے لے آئے، او لگتے جگرے جیرا اپنے رب دے کھیرے پہ پہ کے لے آئے، اپنے بیٹے نو ویندے نے تے نال ہاتھ چھک لیندے نے، آندے نے اللہ انہاں نو کسے شے دی کمی نہ آندائیں، اللہ میرا پتر ہے تے میری گھر والی ہے، انہاں نو نمازی بنا دیں۔ اللہ کھلی دیکھو رب نے آزمائش دیتی ہے پر نبی نے آزمائش نہیں سمجھی، بلکہ کہہ کی رہے نے آندے نے اللہ کھلی زمین تے چھڑ کے چلنا وہاں، اللہ اس لیے چھڑ کے چلنا تاکہ تیرے ہاں نمازاں پڑھ دے رہے، سجدے دین دے رہے، اینی گل کر کے تے واپس ٹر پے نے۔ ہن ادھر دا منظر کی بنے آئے، جناب اسماعیل علیہ السلام پانی دی پیاس لگی ہے، پانی پینو چاندے نے، پانی دی پیاس لگی ہے، ماں تے مائی ہوندی ہے نا، ماں تے مائی ہوندی ہے نا، تے ماں کدی ادھر صفا تو مروہ پھر مروہ تو صفا، اے جیڑی صفا مروہ دی پہاڑی ہے نا، جیڑی صفا مروہ کرنے آ چکر لگانے آ، کدی صفا تو مروہ کدی مروہ تو صفا، اے جیڑے چکر لگانے آ، اے ماں حاجرہ دے چکر نے، ماں حاجرہ نے اپنے بیٹے دی پیاس لئی پانی لبنا چاہیا ہے، پتر روندہ پیا، او پترو او بچیوں ماں دے لڑ لے، اللہ تعالیٰ تونوں سے دوے، ان ماں دی کدی نہ شکری نہ کرے آجے، اپنی ماں دا دل نہ دکھایا جے، اپنے والدین دا احترام کرے کرو۔ رب دی قسمیں میں اپنی آنکھاں نال بندے ویکھے نے، یار نلائق ترین آدمی پلے کوئی شے نہیں، رب دی قسمیں والدین دی خدمت کیتی ہے، اللہ نے والدین دی خدمت نال انہاں نو کامیابیاں عطا کر دتیاں نے۔ خطیب پاکستان کرے ویلے یاد آئے، فرمایا کرتے سن میرا باپ نا گھنٹیے دا مریض ہی، ہڈیاں کمزور چلیا نہیں سی جاندہ، ٹریا نہیں سی جاندہ، تے میں جدو مسجد دے اندر لے آنا نا اپنے مونڈیاں تے چوک کے لے آنا، تے مینوں میرے والد صاحب والا کی کہہ لگے ایک دن پتہ نہیں قدرتی ایک منظر بن جاندہ ہے، اینا والدین کو لو دعاواں لے آ کرو، تے آندے نے محمد حسین پتر تو مینوں مونڈیاں تے چکی پھرنا، میری دعائے لوگ تینوں تلیاں تے چکی پھرن۔
سبحان اللہ او بھی ویلا آیا جدوں لوگاں نے تلیاں تے چکیا والدین دی دعا لیا کرو والدین دی دعا کر لیا کرو اے سیدہ ہاجرہ چکر لگا رہیاں نے ماں ہاجرہ وانگوں بے صبری نال پھیریاں پانن جی کردہ اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو جوگی سانگ بنانے نو جی کردہ تیرے کر دے دوالے نس نس کے اوتھے پھیریاں پانن جی کردہ اللہ صفا مروہ تیرے شاعر نے دعا چ منگیا سی شاعر نے مائی ہاجرہ وانگوں بے صبری نال پھیریاں پانن جی کردہ اللہ میرا جی کردے میرا دل کردے سوا گنبت اکھیاں دے وچ پھر دے جن نے ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پانن جی کر دے جدوں بیت اللہ دے کول جاؤ نا سینہ نہ لگاؤ آپ بھی ٹھنڈا پہ جان گیا ماں ہاجرہ چکر لگا رہیاں نے کدی ادھر آ رہیاں نے کدی ادھر آ رہیاں نے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی جناب اسماعیل علیہ السلام دی ایڈی دے نیچے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا ہے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا ہے اور میں دے خطابت دے انداز اندر اس طرح کہا کرنا وا فرشتے آندے ہونگے اللہ پہ آس لگی ہے دودھ پیندہ بچہ ہے اللہ جنگل بیابان ہے اللہ پانی پینو چاندہ ہے ماں کرما والی دی چکر لگا رہی ہے عرب دی تب دی ریت دا علاقہ عرب دے کھلے صحرا دا علاقہ اللہ ہون کی بنے گا اللہ فرمان دینے فرشتوں تُسی ٹینشن نہ لو اے میرے پیارے اسماعیل جی جی رب جی کی آڈر ہے اور مایا سونے اپنی اڈیاں زمین تے مارنا اللہ زمین تے ایڈی لگاوانگا ملے گا کی اور مایا زمین تے اڈی لگانا تو ہاڈا کم میں تو آڈی ایڈی دے نیچو پانی دا چشمہ نکالنا میں رب رحمان دا کم میں اور فرمایا میں ایسا پانی بنا دیاں گا کہ دی دنیا اندر مثال مل دی نہیں مل دی اور نام زمزم پتہ کیوں رکھیا گیا ہے ایک کھلا ہو رہا سی وسیع ہو رہا سی تے ماں ہاجرہ ویکھیا پتر دے کو تے کنواں بن گیا ہے اللہ اکبر کیسا یار رب دا نظام دیکھو نا ماں ہاجرہ نے ویکھیا پتر دے کول تے پانی دا کنواں بن گیا ہے جلدی نہ دوڑ دی گئی ہے کھول دے پیا تے ماں ہاجرہ نے مٹی لے کے ریت لے کے ایدہ بن بنان دی کوشش کی تھی لیکن بن کنٹرول نہیں ہو رہے پانی کھلدا جا رہے آئے تے آخیر اپنی زبان چوان دیئے زم 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 ٹھہر جا ایدہ معنی والا کیے زم زم ٹھہر جا رک جا انہیں پانی نو اے بولے تے پانی اوتھے ہی رک گیا ہے پانی اوتھے رک گیا میرے پاک پیغمبر فرمان دینے اگر
ماں ہاجرہ نہ آندی زم زم ٹھہر جا قیامت دی دیواراں تک اے پانی نے وسیع ہوندا جانا سی پانی نے کھلدیا رہنا سی اللہ اکبر کبیرہ زم زم ٹھہر جا رک جا پانی ٹھہر گیا ہن اے بچہ جناب 10-12 سال دا ہو گیا ہے کھیلن ملن دی عمر گزار لئیے سیانت دی عمر آ گئی ہے کمان لگ پینے ہن میرے رب نے اپنے نبی دی اوپر ایک اور ازمائش لے آن دیئے ہن دیکھا جی ازمائش کی آ گئی اللہ فرما دینے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى اللہ دے نبی علیہ السلام جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو لاغے میں اسماعیل علیہ السلام کو آن کے کہنے لگے پتر میں خواب اندر دیکھے آئے میں تیری گردن تے چھری چلا رہا ہوا پتر ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ خواب آئی ہے تے تینوں پتہ ہے نبیاں دی خواب اللہ وہی بنا دینے پتر اے حکم آئے تے اے آرڈر آیا ہے رب حبلی من الصالحین اللہ نے پھل ویکھی پیارے ابراہیم کے جدا دیتا ہے اور یار پیارے اسماعیل ورگا رب دی قسمیں میں بیٹا نہیں دیکھیا ہونا ایسا فرما بردار کوئی تانا نہیں ماریا کوئی مینا نہیں ماریا جو ولاد کی آمدے نے گل سنی قرآن نے نقشہ بیان کیتا ہے آمدے نے یا ابت فعل ما تؤمر سبحان اللہ کہو سبحان اللہ اور قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاوا آمدے نے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ ابا جی جی میں تُسی آکھو گے میں اوہی من لواں گا سبحان اللہ اے جے رب حبلی من الصالحین دا کمال پہلی بات تے اے وے اولاد منگیے تے کدے کولوں رب کولوں تے جے منگیے تے کیری منگیے نیک منگیے تے رب نے پیارے خلیل نو ایسا لخت جگر عطا فرمایا ہے کہ رہندی دنیا تک جناب خلیل الرحمن دی مثال قائم ہو گئی ہے فرمایا ابا جان اگر رب دا کائنات دے خالق دا حکم آ گیا ہے اسماعیل دی جان بھی قربان ہے میں اپنی جان دی پرواہ کردہ نہیں کردہ میں تفسیر طبری دا مطالعہ کرنا سا پیا حاجے جناب خلیل الرحمن نو پوچھن دی لوڑ بھی نہیں سی جناب ابراہیم نے اس بات سے پوچھیا اپنے بیٹے اسماعیل نو کہ میرا بیٹا بھی ہاں کرے گا وہ بھی رب دا تابعہ دار بن جائے گا رب دا فرما بردار بن جائے گا لو جناب اے نہیں آکھیا اچھا چلو سوچنے سمجھنے کل کر لانگے پرسوں کر لانگے یا اگلے ہفتے کوئی جمعرات ویکھ لانگے کہوں جی اے بابیاں دا دن ہے کوئی جمعرات پاک دن ہوندا ہے یا سوموار دیکھ لانگے یا کوئی 11ویں شریف دیکھ لانگے کہوں جی اے گل کیتی ہے نا اے نہیں آکھیا بلکہ آکھیا پتر باپ نے بیٹے نو آکھیا باپ کہہ رہا پتر میں خواب دیکھیے تیری گردن تے چھری چلا رہا ہوں پتر آندہ ابو جی پھر دیر نہ کرو سبحان اللہ اور یار تُسی نہیں سبحان اللہ بول دے جناب اسماعیل والو ویکھو ذرا آندے نے ابا جی رب دے حکم دو لیٹ ہونا چاہیے لیٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ابا جی جتھوں تک میری گل رہ گئی انشاءاللہ تُسی منو صبر کرن والیاں چ پاؤ گے
اللہ اکبر دوویں باپ بیٹا نہ ٹر پے نے شیطان بڑا بے ایمان ہے اینو اگ لگ جاندی ہے اے قربانی کرنی ہے نا قربانی کرنی ہے تے کئیاں کو لائے گا جنہاں کو پیسے بھی ہیں نا جنہاں کو مال ہائے قربانی کریں گا بینک بیلنس گھٹ جانے نہ قربانی نہ کریے اے تم مولوی جوید صاحب نے پوچھ لے کیا مقروض دے اوپر قربانی جائز ہے کہ نہیں جائز تو فلانے مفتی صاحب نے پوچھ لے کیا مقروض نے قربانی کرنی ہے کہ نہیں ہاں تو تے مقروض ہے اوے اوتھے تینوں کردہ یاد نہیں آندا جتھے بیٹے دی شادی کرنی ہوئے تے 5 لاکھ روپیہ بھی ادھارا لے کے تو وہ دی شادی کرنا ہے اوتھے سانو فکر کوئی نہیں اور یار آسان جی گل ہے موبائل خراب ہو جائے نا 40 تو 50 ہزار روپے والا موبائل ہر بندے دی جیب چے کیوں جی ہر بندے دی جیب چے ہے نا آج جی موبائل خراب ہو جائے نا تو وینیا روٹی کیویں اندر ننگ دیئے ہیں روٹی کیویں اندر ننگ دیئے نال دیاں کو ادھارے پیسے لگ کے لے کے موبائل ٹھیک کروانا ہے نہیں ٹھیک ہویا تے نواں لینا ہے قربانی کرن دی واری آئی تے گنجائش ہی کوئی نہیں ہے جگہ ویکھو لکھاں کروڑا پتھی ہون دے باوجود آندے نے قربانی کرن جو کی گنجائش ہی نہیں اور میں کدی کدی سوچنا رب نے ویر کا بنایا ہے کیوں جی ویر کا بنایا ہے ویر کے کنے سے پہندے نے جی 7 کنے کسے مسلک آلے نے اختلاف نہیں کیتا کنے سے پہندے نے 7 اونٹ دے اندر کنے نے 10 اللہ نے اس طرح بنائے نے کہ جڑے غریب لوکی نے نا مارے کچھ جناب بکرا نہیں لے سکتے تے کوئی گل نہیں رل کے ستے ہی کوئی 20 ہزار روپیہ پان ہے کہ جناب 1,40,50 ہزار دے قریب ویر کا لیلن میں انہاں دی قربانی قبول کر لواں گا ساڑھے کول جناب عذر نے اسی بہانے بنانے ہیں اور میرے بھائیو ایک گل یاد رکھو ایسی قربانی ایسا مقروض ایسا کردہ لے کے قربانی کرنی جائز ہے جیدی امید ہوئے کہ بندہ لا سکتا ہے ایک بندے دی 30-40 ہزار تنخواہ ہے وہ کٹھی نہیں لے سکتا اپنے نال دے مسائل نو کہندا یار کو مینوں 40-50 ہزار روپیہ دے دے کوئی گل نہیں میں کوئی اگر کمیٹی پا کے میں تینوں دے دیاں گا تے اے قربانی کرنا جائز ہے اے قربانی کرنا جائز ہے اور اے قربانی کرنا نہیں جائز ایک بندے دی 15 ہزار تنخواہ ہے تو پنگا 60 ہزار دا لوے انہوں پتہ ہے میرے کول کردہ نہیں لتھنا او دے واسطے رخصت ہے لہذا میرے بھائیو میرے برادر رب دا حکم آجے انہوں مننا ہے تخیر نہیں کرنی جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ دے نال جا رہے نے شیطان بڑا بے ایمان ہے آگیا ماں حاجرہ کول آن کے آندہ حاجرہ جی دسو تینوں پتہ ہے اسماعیل کتھے گئے نے آندھی باپ بیٹا کو پھرن ٹر گئے ہونے نے پھر کی ایسی نہیں باپ تے اپنے پتر دی گردن تے چھری چلان جا رہے آئے ہیں جھوٹا بندہ جیرا ہوندہ ہے نا کوئی نشانی چھاڑ جاندہ ہے اے جھوٹے بندے دی نشانی ہوندی ہے جھوٹا بندہ نا اے نشانی چھاڑ جاندہ ہے شیطان تے ہے جھوٹا ہے تنال والا کی کہن لگا تینوں پتہ نہیں او دے رب نے حکم دے دیتا ہے ماں حاجرہ میں تیرے حوصلے تو قربان جاواں امی فرمان دیا نے نس جا بے ایمانا جے رب دا حکم آگے آئے ایک پتر کی 100 پتر ہوں او دے راتوں قربان کر دے وہاں میں سبحان اللہ نظر نکل جا اے جناب ابراہیم علیہ السلام کو لایا پھر جناب اسماعیل علیہ السلام کو لایا بلاخلو جگہ گئی جتھے قربانی کرنی ہے ہون جناب اسماعیل علیہ السلام لٹایا گیا ہے تے اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان فرمایا ہے اللہ فرمان دے لے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ
جبین، اللہ دے نبی نے اپنے بیٹے نو جبین دے بل لٹایا۔ بندے دی جبین دو طرح دی ہوندی ہے، ایک سجے پاسے جبین ہے، ایک کھبے پاسے جبین ہے۔ ایک گل ہور بھی نوٹ رکھو، اے بعد نے لکھیا، بعد علماء کرام بیان کرتے ہیں، اے جی جناب ابراہیم جدو اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلان لگے نا، انہوں نے اپنی آنکھاں تے پٹی بن لئی، آکھیا پترے دل نہ ڈول جائے۔ اے بعد نے آکھیا جناب چھری چلان دے سن، رگڑتے سن پہ چھری نہیں چل دی، پتھر تے ماری چھری ٹوٹ گئی، پتھر ٹوٹ گیا۔ اے بالکل جھوٹیاں روایات نے تے من گرت روایات نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو جبین دے بل لٹایا تے ہن چھری چلا رہے نے، اگوں رب جاندا ہے تے یا رب دا نبی جاندا ہے۔ کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا فرماندے نے اگوں کی ہویا ہے اے میں بھی نہیں جاندا، اے جاندا ہے تے میرا رب جاندا ہے، یا اللہ دے نبی جناب ابراہیم جاندے نے۔ پھر دیکھیا سامنے ایک دمبا آ گیا، ایک مینڈا آ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پکاریا، اے میرے پیارے خلیل، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے میرے پیارے خلیل، تو تے ایسی وفاداری دی مثال قائم کیتی ہے، سونیا تو تے خواباں نوں وی سچ بنا دینا ہے۔ سبحان اللہ، تو تے خواب نو بھی سچ بنا دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دے اوپر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ان ھذا لَھُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِینُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاہِيمَ۔ فرمایا سونیا اے مثال تیری ایسی مثال ہے کہ اسی رہندی دنیا تک تیرے تے سلامتیاں نازل کردے رہاں گے۔ سونیا قیامت دی دیواراں تک لوگ قرآن میرا پڑھتے رہیں گے، تذکرہ تیرا کرتے رہیں گے۔ اللہ نے پھر واقعی اپنے نبی دا مقام نام بلند فرمایا۔ اس تو ود کی بات ہو سکتی ہے؟ جد الانبیاء، جد الانبیاء، تمام انبیاء دا دادا، تمام انبیاء دا دادا جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے بنا دیتا۔ پروانے و قرآن دیو، ایک ہے قربانی دا پس منظر مختصر اور جامع میں تہاڈے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اور بھی تاریخی روایات علماء بیان کر دینے، اجری اسرائیلی روایات نے ایک قابل قبول نہیں، اصل روایات او یہ جیری پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت چو نکلے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔